نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آل رسول کے مناقب، فضائل، کمالات اور برکات آپ نے سنے، بہت زیادہ ان کی برکتوں کے کمالات، فضائل۔ اب ان کی برکتوں اور ان کی نسبتوں کے ساتھ ایک عمل ہے جس کے بہت زیادہ فوائد، فضائل اور کمال ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس عمل کے بارے میں عرض کروں گا۔ وہ عمل سب سے پہلے مجھے اپنے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملا، پھر اس کا دوسرا حوالہ مجھے کتابوں میں بھی ہے، دوسرا حوالہ کتابوں میں ہے، اور تیسرا حوالہ جو ملا وہ ایک بزرگ تھے، مولانا شمس الزمان صاحب، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی محفل میں نے سنا، اور اس کا اگلا حوالہ موسیٰ زئی شریف سے ملا مجھے، جو موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ تو ان سے میں نے خود سوال کیا، وہ یہ کھڑکیاں کھول دیں ساری، کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ ان سے میں نے خود سوال کیا تو فرمایا ہمارے بڑوں اور اکابر کی، ہمارے حضرات کی، اسلاف کی زندگیوں میں یہ شامل ہے۔ اور اگلا حوالہ اس کا میرے بزرگ تھے، میرے والد کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشائخ کے تجربے میں ہے۔ اور اس سے اگلا حوالہ حضرت مولانا سید احمد قریشی صاحب تھے، جو کہ سید زوار حسین شاہ صاحب کے بھی مرشد تھے اور بڑی بڑی ہستیوں کے مرشد تھے، سید احمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک بہن تھی، وہ یہ پڑھتی تھی، تو ان کے گھر میں اس وظیفے کا معمول تھا۔ پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ اسلاف اور اکابر یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ بیماریوں کے لیے بہت زیادہ، خاص طور پہ لا علاج بیماریاں ہوں، خطرناک سے خطرناک ترین بیماریاں ہوں، اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھا جاتا۔ روحانی بیماریاں ہوں، کوئی بندہ ایسے کسی روگ یا کسی روحانی دلدل سے نجات چاہتا ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے، مفید ہے۔ اور جو اللہ کا قرب چاہتا ہو، روحانی بیماریاں جب ختم ہوں گی تو ظاہر اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائیں گے اور اپنی محبت عطا فرمائیں گے، تو اس کے لیے بھی، اور حل المشکلات کے لیے بھی، جس کی کسی بھی قسم کی مشکل ہو، وہ بے اولادی ہے، رزق کی کمی ہے، زندگی کی کوئی ناممکن مشکل ہے، کوئی مقدمہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں، اکابر کے، اسلاف کے، اولیاء کے، صالحین کے، ان وظائف کے ساتھ کسی اللہ کے درویش کی نسبت ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ مبارک وسلم تسلیما۔ میں کہ اول آخر یہ درود پاک، یہ حضرت مختوم محمد ہاشم سندھی کی کتاب ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، جو کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس کتاب میں یہ درود پاک موجود ہے۔ تو جو بندہ اول آخر یہ درود پاک 3 بار پڑھے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک دفعہ، بسم اللہ کے ساتھ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اور بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے۔ پھر سنیں، اول آخر یہ درود پاک 3 بار، ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو،
یہ کئی اکابر سے سنا، حاجی عبدالوہاب صاحب سے بھی سنا کہ اس کو پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچائیں، اور جس بیماری اور جس تکلیف سے نجات چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگیں یا پھونک مار دیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی نسبتوں اور وسیلوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو وظیفہ آج اس نشست میں جس کے میں نے حوالے بھی دیے، اللہ والوں کے ساتھ اس کی سندیں دیں، حوالے دیے، ریفرنس دیے، اب اس وظیفے کو ابھی کی نشست میں ہم بیٹھ کے کریں گے، وہ ہے ہوا شافی ہوا شفا قول امام موسیٰ رضا۔ اہل بیت کے بہت بڑی ہستی تھیں حضرت امام موسیٰ رضا رحم اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑی ہستی تھی، آل رسول کی، اہل بیت کے، اللہ کے نیک صالح وقت کے ولایت۔ آپ خود سوچیں، بڑے بڑے ولی، حضرت جنید بغدادی کو ہم ولی کہتے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی کہتے ہیں، اور ہیں، خود سوچیں، یہ سارے کے سارے آل کی نسبتوں کے ساتھ ولایت پا چکے ہیں، تو وہ آل خود کتنے بڑے ولی ہوں گے؟ ان کی نسبتیں ہیں، جن کی نسبتوں سے بڑے بڑے لوگوں نے ولایت پائی، وہ خود کتنی بڑی ولایت کے حقدار بھی ہیں اور تاجدار بھی ہیں۔ تو یہ وظیفہ ان حضرات کی نسبتوں کے ساتھ ہے۔ ہوا شافی ہوا شفا، ہوا شافی ہوا شفا قول امام موسیٰ رضا، ہوا شافی ہوا شفا قول امام موسیٰ رضا۔ اس کو اول آخر درود پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اول آخر درود پاک 3 بار یا 7 بار پڑھیں گے، اور اس کو ڈوب کر پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ آپ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن اجتماعی جو عمل ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا کون پردیسی ایسا ہے جس کی آواز میں تڑپ، جس کے جذبے میں تڑپ، جس کے دل میں ایک غم، اور پھر ہجرت کے ساتھ جو عمل کیا جائے، اس عمل کے اندر تاکید 100 نہیں، 1000 نہیں، کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ میں سے اکثر ہجرت کر کے تسبیح خانے میں تشریف لائے ہیں، ایسے ہے لاہور کے شاید کم، لاہور سے باہر زیادہ۔ لاہور سے باہر والے ہاتھ کھڑا کریں، ساری لاہور سے باہر والے ہیں۔ تو مسافروں اور پردیسیوں کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس وظیفے کی جو نیت کریں کہ اللہ میری اور میری نسلوں کے جتنے روحانی امراض ہیں، اللہ میں ان کے خاتمے کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تو ان کو ختم کر دے۔ روحانی امراض، مجھ میں جو بھی کھوٹ ہیں، دل کے جو کھوٹ ہیں، اللہ میں ان کو قبر میں ساتھ لے جانا نہیں چاہتا۔ جتنے بھی دل کے کھوٹ ہیں، یا اللہ ان کھوٹوں کو ختم فرما دے، میں ان کو قبر میں ساتھ لے جانا نہیں چاہتا۔ ہر بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی جتنی بھی بیماریاں آپ کی ہیں، آپ کے گھر کی ہیں، وہ بے اولادی کی شکل میں ہے یا کوئی لا علاج بیماری کی شکل میں ہے، ان کا تصور کر کے یہ وظیفہ ہم بیٹھ کے دل کی گہرائیوں سے ڈوب کر لجاہ قلبی کے ساتھ، پورے غم، پورے درد اور پوری سوز کے ساتھ ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ میں وظیفہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سپیکر میں دہراتا رہوں گا تاکہ آپ کے الفاظ ٹھیک رہیں، دہراتا رہوں گا ہلکا ہلکا ہلکا، اور ہم سب سیکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اسی نشست میں یہ یاد بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، پھر آپ کے لیے تبرکات کی زیارات۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں ایک ایسا قالین ہے جو اصحاب صفا کا قالین ہے، مسجد نبوی شریف کا، اصحاب صفا، جہاں سارے
اصحاب آقا کی بارگاہ حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھتے تھے، آج وہ مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا اوپر چبوترا بنا ہوا ہے، اوپر تھڑی سی بنی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد ایک جنگلہ سا لگا ہوا ہے، وہاں جو قالین بچھایا جاتا ہے، ہمارے ایک مخلص اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی برکت سے وہ قالین یہاں موجود ہے، کروڑوں لاکھوں لوگوں نے اس پہ توبہ کی، درود و سلام پڑھا، ذکر، پتہ نہیں کتنی عنایات اور برکتیں اس قالین میں جذب ہیں۔ اور پھر یہاں آقا کے روضہ اطہر کے اندر کے غلاف موجود ہیں، جالیاں ہیں، آپ ذرا قریب روضے کے جا کے سلام پڑھیں تو آنکھوں سے سامنے نظر آتا ہے وہ غلاف مبارک، تو وہ ایک سبز غلاف ہے، اس کے اوپر ایک سرخ غلاف کی پٹی ہوتی ہے، سرخ غلاف کی پٹی ہوتی ہے، سبز ہے۔ وہ روضہ اطہر کے جالیوں کے اندر ایک اور روضہ ہے، ایک یہ روضہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک جالیوں کے اندر ایک چھوٹا سا روضہ مبارک ہے جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا، تو اس کے ارد گرد ایک روضے کا غلاف مبارک ہے، وہ ہر سال تبدیل نہیں ہوتا، جیسے کعبہ کا غلاف ہر سال تبدیل ہوتا ہے، وہ ہر سال تبدیل نہیں ہوتا۔ اس غلاف مبارک کے ماشاءاللہ حصے ہیں، اور پھر ایک کعبہ کے اس غلاف کا حصہ ہے جو میزاب رحمت کے نیچے سنہری تاروں سے بنا ہوا، وہ کعبہ کے وہ غلاف مبارک ہیں، تو یہ تبرکات وہ ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور ان کی عظمت دل میں ہے تو ان پہ رحمتوں اور برکتیں، مشکلات حل، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، عظمتوں کے ساتھ دیکھنا، پورے وقار کے ساتھ، درود پاک پڑھتے ہوئے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور خواتین کا کب ہوگا زیارت؟ خواتین کا جمعہ اپنا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، خواتین کے عشاء کے بعد انشاءاللہ، درس عشاء کے بعد پھر خواتین کے لیے زیارت کے لیے انشاءاللہ کھولا جائے گا، تاکہ مرد خواتین کے اوقات علیحدہ ہوں۔ تو اب بیٹھ کے ہم اللہ پاک کی ذات عالی کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں، ہو الشافی، اللہ کا نام ہو ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الشافی، ہو الشفا، دیکھیں طاقتور لفظ ہیں، اے مولا تو ہی شافی ہے اور تجھ سے شفا ملے گی۔ اور بتائے مجھے ایک تیرے اس نیک بندے نے جو کہ میرے آقا مدینے والے کی آل میں سے ہیں، امام موسیٰ رضا رحم اللہ تعالی علیہ۔ تو اس وظیفے کا آپ بسم اللہ کرتے ہیں ہم درود پاک پڑھ کے، تو اس وظیفے کا ورد کریں گے ہم، ہو الشافی ہو الشفا، قول امام موسیٰ رضا، پھر سنیں، ہو الشافی ہو الشفا، قول امام موسیٰ رضا، موسیٰ رضا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت لا علاج بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانی میں مبتلا تھے، مجھے بس اس وقت کوئی نہیں، اللہ نے دل میں یہ ڈال دیا، میں نے لکھ کے دے دیا، میں نے کہا یہ آپ پڑھ لیں، ہو الشافی ہو الشفا قول امام موسیٰ رضا، بس اس کو میں نے کہا پڑھیں۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں کہ بس ایسی رب نے ٹالی، ایسی ٹالی، ایسی ٹالی۔ آج میں تو نہیں کہتا دنیا کا وہ خوشحال ترین شخص ہے، لیکن دنیا کے خوشحال لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تندرست خوشحال اللہ نے دے دیا۔ تو ساری فریادیں تو اس وظیفے میں ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، ہو الشافی ہو الشفا۔ دیکھیں نا، آپ اس وظیفے کی ذرا تہ تک پہنچیں، ہو الشافی ہو الشفا قول امام موسیٰ رضا۔ درود پاک پڑھیں اور اس وظیفے کو شروع کریں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار، یا عزیز و یا غفار،
یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اور جو پڑھا ہے اس کا ثواب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جتنے بھی شہداء کربلا، آل رسول، اصحاب رسول ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچے، ہماری طرف سے ہدیہ بنا کے پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ ہماری سب سے بڑی بیماری مولا ایمان کی کمزوری ہے، اخلاق کی کمزوری ہے، اخلاص کی کمی ہے، اور اے اللہ وہ ختم فرما دے۔ اس بیماری کا غیب کے خزانے سے حل فرما دے۔ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں اور روحانی جسمانی کھوٹ جتنے بھی ہیں ختم کر دے۔ غیب کے خزانے سے برکتیں اور عافیتیں عطا فرما، برکتیں اور عافیتیں عطا فرما، برکتیں اور عافیتیں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی بھی خیریں عطا فرما اور آخرت کی بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا کی بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما۔ جتنی تیری بندیاں اور بندے یہاں آئے ہیں مولا، ان کو خالی نہ بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے گھر بھر دے، ان کو دنیا بھی بہترین کر دے اور آخرت بھی بہترین کر دے، اور دنیا آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما۔ ہمارے سارے مسائل حل کر دے، ہماری ساری مشکلیں دور کر دے۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ جو اس دنیا میں مولا کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں غیب سے دور کر دے، ان سب کے مسائل کو غیب سے حل کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری عافیتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کے سارے غموں کو ٹال دے۔ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کوئی ایسا بندہ اور بندی نہ ہو جو یہاں سے نامراد لوٹے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی ضرورتیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، اور سب کی مصیبتیں دور کر دے، اور دنیا میں بھی عافیتیں اور خیریں دے، آخرت میں بھی عافیتیں اور خیریں دے۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، بس بن مانگے ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعبقری حسان